الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء کی 43 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آئے کوئی تم سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے پہلے حصے میں شراب کی جو حرمت ہے نشے کی حالت میں وہ بتائی گئی، پھر آہستہ آہستہ شراب کو قطعی طور پر امت مسلمہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس پہ ایک دن بات ہوئی ایک درس میں۔ دوسرے جو کل بات ہوئی تھی کہ صحبت یا حالت نیند میں انزال ہو جائے، اطرام ہو جائے، تو اس صورت میں انسان جنبی ہو جاتا ہے، غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ درمیانی حصہ تھا آیت کا، اس کو ہم نے کل کیا۔ آج اس آیت کے آخری حصہ جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس حصے میں ان صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن میں انسان کو یعنی مسلمان کو تیمم کی اجازت دی ہے۔ پہلی صورت بیماری فرمائی گئی ہے، اگر انسان بیمار ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اور اسے اگر بیماری کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس نے غسل کیا یعنی اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، اگر اس نے غسل کیا یا وضو کیا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے لیے اگر اسے کسی ڈاکٹر یا حکیم نے مشورہ دیا ہو تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری صورت سفر کی ہے، اگر وہ مسافر ہے، غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی کا ملنا مشکل ہے تو تیمم کر لے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سہولت ہے، خاص طور سے موٹر وے پہ کوئی شخص سفر کرے تو انتہائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں باہم پہنچائی ہیں پاکستان میں۔ یہ تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے، ایک سفر، دوسرا بیماری، بشرطے کہ پانی نہ ملے۔ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی یعنی ایک ہی ہے، غسل کے لیے بھی اور پانی کے لیے نہیں ملتا، غسل کے لیے پانی نہیں ملتا، وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، تو غسل اور وضو کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جاء من الغائط کے الفاظ اور صحبت کے لیے لمستم النساء
کہ کلمات کتنے لطیف ہیں، نازک سے نازک طبع پر بھی گراں نہیں گزرتے، یہی حسن تعبیر تو اس کلام خداوندی کا اعجاز ہے۔ اب جو بتایا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تیمم کس چیز سے کیا جائے یا کس چیز سے ہو سکتا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں کہ اس حصے میں مذکور ہیں، آخری حصے میں۔ یہاں پہلی چیز کے متعلق فرمایا کہ سعیداً طیب، سعید طیب، اس سے کرو۔ سعید کا معنی ہے وجہ الارض کان علیہ تراب اولم یکن، یعنی زمین کی جو اوپر کی سطح ہے، بالائی سطح، خواہ اس پر گرد ہے یا نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی سب چیزیں، مثلاً پتھر، ریت وغیرہ سے بھی تیمم درست ہے، جائز ہے۔ حکمہ اسلام نے اس پر خوب بحث کی ہے، جس کے ذکر کی یہاں گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انٹرسٹڈ ہو تو وہ المنار سے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے تیمم کی، کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ایسے ہلکا سا اس کے اوپر مارے، رگڑے، مطلب رگڑنے سے بعد یہ ہاتھ ٹچ کر لے۔ اگر زمین پر کچی زمین ہے، گرد زیادہ ہے، غبار بہت لگ گیا ہے، مٹی بہت ہے، تو اس کو پھونک سکتا ہے، اس کو پھونک سکتا ہے، یا اس کو ایسے یہ ایسے کر کے جھاڑ بھی سکتا ہے، پھونک سکتا ہے تاکہ مٹی کم ہو جائے، چہرے پر نہ لگے۔ پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے ایسے چہرے پہ مل لے، دوبارہ اسی طرح زمین پر ایسے ہاتھ مارے، ہلکے سے ہاتھ مارے، پھر اگر گرد زیادہ ہے تو اس کو پھونک مار لے، یا ایسے کر کے جھاڑ لیتے ہیں۔ دونوں ہاتھ مارے اور دونوں بازو کو کوہنیوں تک ملے، کوہنیوں تک ملے۔ اس کی صورتیں دو ہیں، ایک تو اس طرح سے بھی ہے، یہ ایسے کوہنی تک لا کر ایسے کر لے، یا ایسے کر کے ایسے پیچھے سے پھیر لے۔ اس طرح پورا بازو جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ تیمم سے بھی ایسی ہی کامل طہارت ہوتی ہے جیسے وضو سے یا غسل سے۔ اگر امام نے، شرعی مسئلہ آگے آ گیا، کہ اگر امام کو غسل یا واجب ہے اور وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اگر غسل واجب نہیں ہے تو وضو کرنا ہے، پانی اس کو میسر نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے، جماعت کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو امام نے اگر تیمم کر لیا ہے تو وضو کرنے والے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے درست ہے۔ تیمم سے جتنی نمازیں وہ چاہے پڑھ سکتا ہے، جیسے ایک وضو سے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وضو کے جو احکامات ہیں، وضو نہ ٹوٹے، جیسے ری کا خارج ہونا، یا وضو میں وہ حصے جو دھوئے جاتے ہیں اس سے کوئی پانی یا پیپ یا خون، پانی پیپ یا خون بہہ کر ایک لائن بنا دے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا۔ تو حکم تیمم سے بندوں کے ساتھ اس آیت کے حصے میں جو نرمی کی گئی ہے، وہ یہ دو جو صفات ہیں وہ اس کا بہترین مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے، عفوا غفورا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔